سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں سب۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب الحل والحرام ورب البیت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الرکن والمقام، ابلغ لسیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ہر مسلمان کو یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں حج کر سکوں، میں عمرہ کر سکوں۔ اس کی التجا کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا بہت شوق تھا۔ عمرہ کا شوق، یہ شوق آپ کو ایک مرتبہ حدیبیہ تک لے گیا، اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں سے تشکیل کیا کہ آپ جا کر اہل مکہ سے مذاکرہ کریں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے مذاکرات کرنے کے لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ جو رکاوٹ راستے کی ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو مختلف میقات جہاں سے کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو سنت سمجھ کر وہاں سے احرام باندھنے چاہیے۔ طائف کا میقات، یہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا، اور ذوالخلیفہ سے بھی آپ نے احرام باندھا، اور کون سی جگہ ہے؟ یلملم، یہ کن کا میقات ہے؟ بولو نا، سارے مولوی پتہ نہیں کسی کو جی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یمن کی طرف سے۔ تو یہ جتنے میقات ہیں، ان میقات پر اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو ان سب سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ مجھے اللہ نے سب کا موقع دیا ہے۔ یہ جتنے میقات ہیں ان سب سے احرام باندھے ہیں۔ اتفاق ہوا، ایسے نہیں کہ کوئی پلان بنا کر گئے تھے، شاید اللہ کو سنت کی تکمیل کرانی مقصود تھی، تو اتفاق سے کسی نے بتایا کہ یہ طائف کا میقات ہے، یہ یلملم ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ ذوالخلیفہ سے ہے۔ تو یہ میقات سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں یہ۔ اور ایک میقات جو حرم میں رہنے والے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض ضابطے جو تبدیل فرمائے، ان ضابطوں میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ مسجد عائشہ سے جو احرام باندھا جاتا ہے، یہ ضابطہ تبدیل ہوا ہے نا، پہلے نہیں تھا ایسا، پہلے سے نہیں تھا۔ صدیقی خاندان کا امت پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جن عورتوں کو کوئی عذر پیش آ جاتا ہے اور وہ حرم مکہ مکرمہ میں ہیں، اب انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسجد عائشہ، وہاں پہ باقاعدہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ سہولت ہو گئی، کیونکہ ایک عمل ہوا ہے
اگر کوئی جا کر عمرہ کرنے والا دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ مسجد عائشہ سے جا کے احرام بند کرائے گا تو اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ زمین کے 3 حصے ہیں، کتنے ہیں؟ ہم اس وقت جو رہ رہے ہیں ہم آفاق میں رہتے ہیں، ہم آفاقی ہیں، اور ایک مقام ہے حل اور تیسرا ہے حرم۔ حرم جو ہے یہ اللہ کا سب سے مقدس مقام دنیا کا وہ حرم ہے۔ اب حرم کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص آفاقی ہے یا حل میں رہنے والا ہے، وہ حرم میں جائے گا تو بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس جگہ کا مقام ہے۔ یہ اگر وہ احرام کے بغیر داخل ہو گیا اس پر دم آ جائے گا۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں ایک فہرست میں یہ بھی ہے کہ حرم میں بغیر احرام کے داخل ہو۔ تو مکہ مکرمہ یہ حرم ہے، یہاں پر انسلے لباس میں جانا یہ ضروری ہے۔ انسلہ لباس آج کل بعض لوگ جو تہبند باندھتے ہیں اس تہبند کو سی لیتے ہیں، اس کو سینا نہیں چاہیے، سینا نہیں چاہیے اس کو۔ اس پر جیسے بیلٹ باندھ سکتا ہے آدمی کو، رسی باندھ سکتا ہے آدمی، ناڑا باندھ سکتا ہے اس کے اوپر، جس کو ہزار بند کہتے ہیں، لیکن سی نہیں سکتا اس کو۔ بعض احرام والی کمپنیوں نے آج کل ایسے احرام بنا دیے ہیں تو یہ ناجائز ہے بالکل۔ تو ہم آفاق کے رہنے والے ہیں، اگر ہماری عورتیں عمرے کے لیے جائیں گی تو عورتوں کے لیے آج کل مختلف کمپنیوں نے سکاف بنا دیے ہیں، لباس بنا دیے ہیں، جبکہ یہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورت کا لباس ہی عورت کا احرام ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں، ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ عورت کے چہرے کے ساتھ کپڑا نہ ٹکرے، اس کے لیے ہیڈ والی ٹوپی استعمال کر لے، یا ہیڈ والی ٹوپی نہ بھی ہو تو اس کو ذرا سا چہرے سے الگ کر کے کر لے۔ تو بعض عورتیں تو وہاں جا کر مستثنیٰ ہو جاتی ہیں چہرے کے پردے سے، حالانکہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، یہ ضروری ہے بہت۔ وہ سمجھتی ہیں کہ حرم میں آ گئے ہیں، اب حرم میں کبیرہ گناہ کی سزا عام گناہوں کی حد سے زیادہ ہے، وہاں عورتوں کو بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو ہم جو آفاق کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم حرم میں داخل ہوں گے تو حالت احرام میں داخل ہوں گے۔ عام طور پر یہ عمرے کا جو مسئلہ ہے، مجھے اس پر 4 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلے ہیں کہ عمرہ کیا چیز ہے، عمرہ کسے کہتے ہیں، عمرے میں کیا کرنا ہے۔ تو فرائض، واجبات، سنتیں، یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کی ترتیب یاد کر لیں۔ جب ترتیب آپ یاد کر لیں گے تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ عمرہ 4 باتوں کا نام ہے۔ عمرہ کتنی باتوں کا نام ہے؟ 4۔ نمبر 1 احرام، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، صفا مروہ کی دوڑ، نمبر 4 سر کا مڈوانا۔ ان 4 کے درمیان ترتیب واجب ہے، ان 4 کے درمیان ترتیب واجب ہے۔
بات ختم ہو گئی۔ پہلے یہ 4 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ احرام، اب احرام کے اندر پھر مسائل ہیں۔ احرام کے اندر کے جو مسائل ہیں کہ احرام کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوعات میں سے آتی ہیں۔ احرام میں کیا چیز منع ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ احرام نام ہے نیت کا۔ میں ایک دفعہ احرام کے بعد خوشبو لگا رہا تھا، احرام کی چادریں باندھ لی خوشبو لگائی میں نے اسے، تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی خوشبو تو ممنوعات احرام میں سے ہے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل مجھے پتہ ہے کہ ممنوعات احرام میں سے ہے، لیکن میں ابھی احرام میں نہیں ہوں، میں بھی احرام میں نہیں ہوں۔ احرام کی نیت جا کے میں کروں گا میقات پر، اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، پہلے خوشبو لگانا منع۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے کسی آدمی نے کہا یہ مولوی اپنے لیے مسئلے حلال کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی مولوی بنو تاکہ تم بھی مسئلے حلال کرو نا، تم مولوی بن جاؤ تم بھی حلال کرو، ہم نے منع تھوڑی کیا آپ کو۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے احرام کا، احرام کے بعد کا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور احرام سے باہر کی جو زندگی ہے آدمی کی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، وہ ساری چیزیں احرام کے بعد منع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کب منع ہوگی؟ احرام کی نیت کے بعد۔ اب احرام کی جو نیت ہے اگر بندہ ایئرپورٹ سے کر لے تو اس پر پابندیاں لگ شروع ہو جائیں گی، یہاں سے سفر میں شروع کر دے یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ تو میں عام طور پر جو عمرے پہ جانے والے ہوں، جیسے یہ پنڈی اسلام آباد کے جو ایئرپورٹ کے قریب رہنے والے ہیں، ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ احرام کی چادریں بے شک گھر سے باندھ لیں، احرام کی چادریں، نیت نہ کریں۔ نیت جا کے جہاز میں جب میقات سے جب جہاز پہنچے گا جہاز، تو وہ اعلان کر دیں گے کہ جو عمرہ زائرین ہیں وہ میقات پہ سے گزر رہے ہیں وہ نیت کر لیں۔ یعنی اس سے پہلے خدا نخواستہ جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، جہاز لیٹ ہو گیا، اور ایسے کئی دفعہ ہوتا بھی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ ہوا۔ اب 24 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا ہے، اب آپ احرام کی نیت میں ہیں، اب اٹھ ہی نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، نہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے کہ وہی تو نیت کر لی ہے۔ تو پھر احرام کے اندر مسائل ہیں، احرام کے اندر مسائل کہ احرام کی حالت میں کیا کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے والے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ احرام کی نیت نہ کرے آدمی، احرام والے لباس کو پہن لے۔ احرام نام ہے نیت کا، بات سمجھ گیا نا؟ اب احرام کا جو لباس ہے اگر وہ پسینہ آ گیا آپ کو تو اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ناپاک ہو گیا تو دھو سکتے ہیں، میلا ہو گیا تو اور پہن لیں، کوئی دوسری سیٹ ہے آپ کے پاس تو، نہیں تو پاک ہے تو ٹھیک ہے، اسی پہ گزارا کریں۔ پھر احرام کا جو لباس ہے اس کے اندر آپ نے جب اس چادر کو اوڑھ لیا تو اس چادر کے اوڑھنے کے بعد آپ نے دانے شانے کو ننگا نہیں کیا آپ نے، تو یہ ٹھیک کیا آپ نے۔ یہ جو دانے شانے کا ننگا کرنا ہے یہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر یہ دانے شانے کا ننگا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباح۔
یہ سنت ہے. اور 3 چکروں میں اگر پہلے میں بھول گیا آخری میں 3 میں کر لے، اور آخر میں بھی اگر بھول گیا تو ایک سنت اس سے رہ گئی ہے، اس پہ دم واجب نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے جس طرح استباح سنت ہے، پہلے 3 چکروں کے اندر رمل بھی سنت ہے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ تیز قدموں سے اکھڑ اکھڑ کے چلے ذرا، اور رش کش کی وجہ سے یہ بھی آج کل اتنا ممکن نہیں ہوتا. اگر ایسا رہ گیا اس سے تو البتہ کوشش کرے کہ اس حیت کے اندر چلنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب طواف کی احرام کا مسئلہ، اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے، پوچھنی بھی چاہیے، معلومات میں لینی چاہیے، لیکن موٹا موٹا مسئلہ یہی ہے. اب احرام جب آپ نے جہاز میں نیت کر لی، اب آپ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہو گئے، اسی وقت آپ سے تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اسی طریقے سے استغفار ہے، درود شریف ہے، تلاوت قرآن ہے، معمولات ہیں، تسبیحات ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں. ضرورت کی بات چیت بھی کریں، ناراض ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے جہاز میں. جیسے پہلے نا اعتکاف میں لوگ بیٹھتے تھے جیسے خفا ہوتے ایک دوسرے سے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا نا، وہ جہاز میں ایک بڑی سیریس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے. یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے آدمی، پوچھ سکتا ہے ایک دوسرے سے، مجلس کر سکتا ہے آدمی. اب آپ احرام کی حالت میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر اپنے ہوٹل میں آرام کریں. کئی لوگ جذباتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہنچنے ساتھ ہی سارے کام کریں گے. بڑا پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں، سفر ہوا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، آرام کر لیں. آپ احرام کی پابندی میں ہیں، بالکل آپ بہت تسلی سے آرام کر لیں. ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہے وہی نماز پڑھ لیں آپ. اور اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو تو وہاں پر بھی اپنے ہوٹل ہی میں نماز پڑھنی چاہیے. اور کیونکہ وہ ہوٹل بھی حرم میں ہے، بڑی جماعت کا ثواب اور فضیلت کا تو اپنی جگہ پر ایک اہتمام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حرم کے ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو بھی وہی ثواب ہے جو حرم کے اندر پڑھتا ہے، کیونکہ آپ حدود حرم میں ہیں اور حد حرم کی ہر مسجد کا وہی ثواب ہے، ہوٹل کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے اور بیت اللہ کے اندر کا بھی وہی ثواب ہے. جذباتی کام نہیں کرنے چاہیے. اب آپ آرام کریں. آرام کرنے کے بعد جب آپ سمجھ جائیں کہ میری طبیعت بحال ہے، اب آپ سفر کریں جائیں، تاکہ بڑی حشاش بشاش ہو کر یکسوئی کے ساتھ آپ حرم میں داخل ہوں. مسئلہ تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ باب السلام سے داخل ہوا آدمی، لیکن ابھی اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے کہ انہوں نے راستے ادھر ادھر کیے ہوئے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. بس جس باب سے بھی اللہ داخل کر دے داخل ہو جائے آدمی، ٹھیک ہے نا. اب آپ جس وقت حرم میں داخل ہوں تو آپ کے پاس وقت ہو تو آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کی نظر جب بیت اللہ شریف پہ پڑ جائے تو خوب دھیان سے، خوب ٹکا کر آپ اپنی نظر کو جب بیت اللہ کو دیکھیں تو آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ نے لازماً قبول فرمانی ہے. اس کے لیے ایک جامع دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں جتنی دعائیں کروں وہ ساری قبول فرما. اس دعا کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں، اس دعا میں ساری دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. اب آپ طواف کی طرف چلتے ہیں. آج کل احرام کے لباس کے بغیر مطاف میں نہیں چھوڑتے. طواف کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں، وہاں نہیں چھوڑتے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عمرے کے طواف کے علاوہ بھی آدمی پہن کے چلا جائے نیچے کہ نہ جائے؟
اس طرح کے مسئلے پوچھنے والے نہیں ہوتے، ہر بات پوچھنے والی نہیں ہوتی۔ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، بس چلے جایا کریں نیچے۔ اب جو طواف ہے اس میں آپ نے حجر اسود کو نہیں چومنا احرام کی حالت میں، حالت احرام میں حجر اسود کو نہیں چومنا، اس لیے کہ اس کو خوشبو لگی ہوئی ہے، اور خوشبو ممنوعات احرام میں سے ہے۔ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا نہیں کرنی، اس لیے کہ اس کو خوشبو لگی ہوئی ہے، اور یہ ممنوعات احرام میں سے ہے۔ اب آپ نے صرف حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور استلام کہاں سے کرنا ہے؟ جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، سبز لائٹ، وہ بالکل حجر اسود کے سامنے، جہاں سے آدمی طواف شروع کرتا ہے ان لائٹوں کو دیکھ لے، اور وہیں سے پورے رخ کو پھیرے، صرف چہرہ پھیرنا نہیں ہے، سینہ بھی پھیرنا ہے، پورا مڑنا چاہیے۔ اور آداب میں تو یہاں تک ہے کہ پاؤں کو اٹھائے نہ، کھری سمیت مڑ جائے، ایڑیوں سمیت مڑ جائے، اور حجر اسود کو استلام کرے۔ وہاں کئی لوگ غلط کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو دیکھ کے غلط شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں کیونکہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی فقہ کے اندر کچھ گنجائشیں بھی ہیں ان چیزوں کی، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم استلام کے اندر ان دو ہاتھوں کو یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دے کر، یہ پہلا شوط ہمارا شروع ہو جائے گا، پہلا چکر۔ یہ طواف دوسرا عمل ہے احرام میں، احرام کے بعد ابھی 7 چکر لگانے ہیں۔ ایک چکر، پھر حجر اسود میں مکمل ہوا، اب دوسرا شروع ہو گیا، پھر تیسرا شروع ہو گیا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو گئے، آپ کا عمرہ کا جو طواف تھا یہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے پہلے یا دوسرے چکر میں تھے، آپ کو وضو کی حاجت پیش آ گئی، ایک چکر لگایا تھا، تقاضا پیش آ گیا ہے، اب آپ یہ کریں کہ آپ جا کر وضو کر لیں۔ واپس جب آپ آ کے کریں گے تو آپ کا ایک چکر ہو چکا ہوگا، 6 باقی ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا یا تیسرا، چوتھا، جتنے بھی چکر لگائے تھے آپ نے، ان میں سے جو آپ کا ہو گیا وہ ہو گئے، جو رہ گیا تھا وہ دوبارہ کر لیں گے۔ اب حجر اسود سے شروع ہو کر جو چکر شروع ہوگا آپ کا، وہ حتیم کے باہر سے، حتیم کعبہ سے باہر سے ہو کر، حتیم کعبہ کے ایک احاطہ سا بنا ہوا ہے، یعنی اس کے باہر سے آنا ہے۔ بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک کا نام ہے رکن یمانی، رکن یمانی، رکن یمانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ یہ رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ یمن والے یہاں بیٹھتے تھے، اور دوسرے کا نام ہے رکن شامی، شام کے لوگ یہاں بیٹھتے تھے، تیسرے کا نام ہے رکن عراقی، اور چوتھے کا نام ہے حجر اسود۔ یہ 4 کونے ہیں، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو علاقہ ہے، قبلہ اول اسی سمت پہ واقع ہے۔ قبولیت دعا کے مقامات میں سے جو بیت اللہ کے اندر کے جو مقام ہے نا، ان میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا علاقہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے سب سے اہم مقام ہے۔ آج کل تو رشکش بن گئی ہے، جب سے اللہ کا یہ
گھر تعمیر ہوا ہے نا، تمام اولیاء، تمام امت کے بڑے لوگ، انہوں نے اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بڑی تمنا کی ہے، کیونکہ قبلہ اول اس طرف ہے۔ اور آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی اسی سمت پہ ہے، یعنی آپ اپنی لحد مبارک کے اندر، آپ کی جو مزار مبارک ہے، آپ کا جو روضہ اطہر ہے، آپ کا چہرہ انور بھی قبلہ اول کی سمت پر ہے۔ تو یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے بہت اہم جگہ ہے۔ یہاں کی دعا اور مناجات اللہ تعالیٰ، ویسے بھی ہر جگہ ہی قبولیت والی ہے وہاں کی، لیکن اس مقام کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب 2 رکعت نماز ہر طواف کے بعد واجب ہے، اور عمرے کے طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اب اس واجب کو کہاں ادا کریں؟ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس واجب کو ادا کرے مقام ابراہیم پر، لیکن مقام ابراہیم سے طواف گزرتا ہے، اب وہ وقت نہیں رہا، وہاں اگر کھڑا ہوگا تو طواف کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پیچھے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے پیچھے ہٹ کر پڑھنا بھول گیا تو ہوٹل میں یاد آیا تو یہ یہاں بھی آ کے پڑھ سکتا ہے، کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ واجب الطواف ہیں ہمارے امام صاحب کے مذہب میں۔ اب 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے کے بعد اب زمزم پیے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اب ایک آدمی کو اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے تو کیا یہ سائی مؤخر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں، یہ سائی مؤخر کر سکتا ہے، بے شک ہوٹل پہ واپس آ جائے، آرام کر لے، دوسرے دن جا کے سائی کر لے، تیسرے دن کر لے، چوتھے دن کر لے، لیکن رہے گا احرام کی پابندی میں، احرام کی پابندی میں رہے گا یہ۔ اب سائی کا جو پہلا چکر ہے وہ صفا سے شروع ہوگا، آخری چکر اس کا مروہ پہ پورا ہوگا، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یعنی آخری چکر اس کا مروہ پہ پورا ہوگا۔ بعض لوگ غلطی سے 14 پھیرے لگا دیتے ہیں، 14 چکر۔ طواف کے اندر بھی لگا دیتے ہیں، سائی کے اندر بھی 14 چکر لگا دیتے ہیں، وہ ایک شمار کرتے ہیں، حالانکہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، 3، 4، 5، 6، 7، آخری چکر مروہ پہ جا کے پورا ہو جائے گا۔ اب جو آخری چکر مروہ پہ پورا ہو گیا تو جو پرانی حج عمرے کی جو کتابیں ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے باہر نکلیں تو آپ کو حجام مل جائیں گے، حجام کی دکانیں ہیں۔ اب کوئی حجام کی دکان وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر حرم کی توسیع ہو گئی ہے۔ اب آپ واپس پھر صفا کی طرف چلیں گے، جب تھوڑا سا چل جائیں گے، 3، 4، 5 زبانوں میں لکھا ہوگا طریق ملک فہد کی طرف، ملک فہد کے گیٹ کی طرف، ڈور ملک فہد، اس طرح فارسی میں مختلف زبانوں میں لکھا ہے کہ آپ باب فہد کی طرف نکل جائیں۔ بس آپ نکلتے نکلتے جب باہر جائیں گے، آگے نائی آپ کا سب سے پہلا استقبال کریں گے، وہاں حجام کھڑے ہوں گے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی عمرہ کر کے آیا ہے،
کیونکہ بال بھی ہوتے ہیں اکثر، احرام ہوتا ہے، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں، بندے کو پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی حاجی صاحب سر منڈوانا ہے جی منڈوانا ہے جی، کتنے بندے ہو؟ 5 بندے جی، کتنے پیسے جی؟ بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو 10-12 آدمی ہوتے ہیں ان کی ڈیل الگ قسم کی ہوتی ہے، جو 1-2 ہوتے ہیں ان کی ڈیل الگ قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر اگر ریالوں کو پاکستان کے حساب سے سوچا نا پھر بھوکا واپس آئے گا، سمجھو نا۔ میں ایک ہوٹل میں گیا نا تو پنجاب کی خاتون ہوٹل والے سے پوچھتی ہے چنے جی 6 ریال، پاکستانی کنے منڈے نے؟ اس نے بتایا کچھ، چلو پھر روٹی دے دو۔ پاکستان کا حساب کیا نا تو وہاں تقریباً سر منڈوانے کا 1000-1200 روپے بنتا ہے جی، یہاں ہمیں 1000 روپے میں بھی 5-6 آدمیوں کی جامت کرا دی۔ تو پاکستان کا حساب وہاں جا کر کیا تو پھر کام خراب ہے۔ نائی کم از کم 10 ریال مانگے گا، 8 ریال مانگے گا، بہرحال وہ جتنے پیسے بھی ہیں وہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کہ کتنی ڈیل کرتے ہیں آپ، لیکن سر منڈوانا ہے بس۔ جب آپ نے سر منڈوا دیا آپ عمرہ آپ کا ہو گیا، آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے۔ یہ 4 کام تھے۔ اب ان 4 کاموں کے بعد اب یہ آپ اپنے مقام پر آ جائیں، ہوٹل میں آئیں، اب احرام کو اتار دیں، آپ غسل کر کے اپنے سلے ہوئے لباس میں آ جائیں۔ جب سلا ہوا لباس آپ پہن لیں اس کے بعد جس طرح آپ گھر سے مسجد آتے ہیں روزانہ نماز کے لیے، وہی ترتیب آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو دل ہے جی کہ میں دوبارہ عمرہ کروں، آپ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اگر آپ کی طبیعت ہے ہوٹل کے پاس نیچے اتریں گے، ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں، 10-20 ریال لیتے ہیں وہ مسجد عائشہ لے جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ دوبارہ احرام باندھ کے آ جائیں، پھر یہی سارے کام آپ کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہیں، 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہیں، 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہیں۔ تو زندوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے قدموں سے یہاں عمرہ کرائے۔ مردوں کے لیے آپ بطور ایصال ثواب کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی بخش سکتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ زندوں کے لیے نہیں کر سکتے آپ دعا، لیکن ان کے لیے یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ ان کو خود آنے کی توفیق دے دے اور وہ اپنے قدموں سے آ کر یہاں پر عمرہ کر سکیں۔ اب آپ جب یہ 4 کام ترتیب سے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس دوران دعائیں بہت مانگنی چاہیے آدمی کو، کیوں اسی کام کے لیے گیا نا آدمی، خوب التجا کرے، اللہ سے گریہ کرے، مانگے اللہ سے، اور دعا التجا میں لگا رہے لگا رہے لگا رہے۔ اب مکہ مکرمہ کا سفر عمرے کا یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سفر ہے زیارت مدینہ منورہ کا۔ اب زیارت مدینہ منورہ کا جو سفر ہے وہ اب مبارک سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ اب آپ مدینہ منورہ کا جب سفر شروع کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب کچھ اور ہیں۔ یہ بارگاہ خداوندی تھی نا، اب آپ جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ اب بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ بھی انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کچھ آداب ظاہری ہیں، کچھ آداب باطنی ہیں۔ ادب، خشوع، تواضع
اس کو لازم رکھے دل میں. یہ ساری چیزیں دل کی ہیں. اور مدینہ منورہ کے سفر میں کثرت سے درود شریف پڑھے. حرم کے سفر میں، مکہ مکرمہ کے سفر میں کثرت سے استغفار پڑھے. یہاں استغفار کی کثرت ہے، وہاں درود کی کثرت ہے. اور اب مدینہ منورہ کے مبارک سفر کے لیے دل و دماغ کو ذہنی طور پر تیار کر کے بارگاہ خداوندی میں کسی نے کہا تھا نا، کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا کہ حضرت غالب نے کعبہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ تو شاعر تھا نا. اب عارف کی بات سنیں، عارف نے آگے سے کیا جواب دیا. عارف نے کہا اسی منہ سے جاؤں گا کعبہ، اسی منہ سے جاؤں گا کعبہ، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے اپنے رب کو منواؤں گا، یوں اپنی بگڑی بنواؤں گا. شرم کو خاک میں ملا کے جانا ہے، کیونکہ جو معاف کرنے والا ہے نا وہ قادر ہے. اور اس قدیر ذات کے بارے میں دل کے کسی گوشے میں آخر لمحے تک یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میری اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت ابو العطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک کو یہ وہم ہو کہ میری اصلاح نہیں ہوگی، میں کیوں ٹکرے ماروں، کیوں پھرتا ہوں اتنا زیادہ، میری اصلاح پتہ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. فرمایا اس شخص نے اللہ کی ذات پر عاجزی کا نشان لگا دیا، عاجزی کا دھبا لگایا اس نے. وہ تو کہتا ہے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہتا ہے میں قادر ہوں، اور یہ اس کو عاجز سمجھتا ہے. تو بیت اللہ جو ہے نا، اور بیت اللہ پہ پڑھنے والی جو تجلی ہے، یہ معصیت کو دھو کے رکھ دیتی ہے، گناہوں کے انبار کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو کہیں بھی توبہ کرے اللہ تو اس کی رد نہیں فرماتے، تو بیت اللہ کی توبہ کو اللہ کیسے رد فرماتے ہیں؟ بیت اللہ کی توبہ کو اللہ کب رد کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کو عاجز نہ سمجھو، اللہ کو قادر سمجھو، اللہ کو قادر سمجھو. اور مایوسی کو کبھی بھی دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. شیطان کا بہت بڑا وسوسہ جو ہوتا ہے نا، وہ سالک کے لیے یہ حملہ ہوتا ہے کہ تو اصلاح نہیں ہو سکتی، تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، تیری اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ اپنا زور لگائے تم اپنا زور لگاؤ، نفس اپنا زور لگائے تو اپنا لگاؤ. کبھی وہ پچھاڑے گا، کبھی ہم پچھاڑیں گے، کبھی وہ گرائے گا، کبھی ہم گرائیں گے اس کو. لیکن ہمارے پاس جو توبہ کا ہتھیار ہے، ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب یہ تو کارگزاری ہے حرم مکہ کی. اب اس سے اگلا جو سفر ہے نا وہ حرم مدینہ کا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے حرم بنایا ہے. بعض لوگوں سے بزرگوں کا پوچھا کہ مکہ زیادہ افضل ہے کہ مدینہ زیادہ افضل ہے. یہ کچھ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا تعلق عشق سے ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا مدینہ زیادہ افضل ہے.
امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مدینہ زیادہ افضل ہے. کہا کیوں حضرت؟ فرمایا اللہ ہر جگہ ہے، نبی ایک ہی جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے، نبی ایک ہی جگہ ہے. اللہ کا قرار، اللہ کا مکان ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں. اور جس زمین میں آپ آرام فرما ہیں، جہاں آپ قرار فرما ہیں، یہ امت کا متفقن علیہ مذہب ہے، مسلک ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر، برزخ کے اندر اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور آپ شہداء کو اگر اللہ رزق دیتا ہے تو شہداء کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ بولو. اللہ شہیدوں کو کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، تو نبیوں کو رزق نہیں ملتا؟ انبیاء اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اس حیات کی ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بڑے مقام کے ساتھ آپ کو رکھا ہوا ہے وہاں پر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مٹی کی ڈھیر ہے نا سارا، یہ میری آپ کا خیال ہے. یہ وہ مقام جس میں آپ آرام فرما ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اس مقام کا ادب اور احترام بھی اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے. جہاں پر جنید اور بایزید اپنے آپ کو گم کر کے آئے، اپنے آپ کو ختم کر کے آئے، سانسیں روک کر آئے. قرآن میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. روزہ تر کی جالیوں کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ. محبوب سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا. آپ کے روزہ مبارک کے بھی آداب ہیں. درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ جب داخل ہوں، اب آپ اپنے ہوٹل میں جب پہنچے تو ظاہری طہارت میں سے آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کر کے نفیس لباس پہنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، خوشبو لگانا پسند تھی. سنت کے ظاہری جتنے آداب ہیں ان کو بجا لائیں آپ. اور پھر جب آپ صلاۃ السلام کے لیے جائیں تو آپ کو باب السلام سے داخل ہونا ہوگا. جب آپ باب السلام سے داخل ہوں، آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے ہوئے خوب ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جب آپ جالی مبارک کے سامنے پہنچے نا، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ناز کتاب تسکین الصدور میں آپ فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ السلام کے لیے حاضر ہو تو آپ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ ہیں: ادب، خشوع، تواضع کو لازم پکڑے اور حیت کی مقام پر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے. جس طرح کے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور بڑے دھیان اور خشوع کے ساتھ اس صیغے کے ساتھ آپ پر صلاۃ والسلام پڑھے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی سلام کے صیغے ہیں، درود کے صیغے ہیں، وہ سارے پڑھ سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ کے پہلو میں آرام فرما آپ کے دو یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو سلام پڑھے. اور وہاں پر زیادہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، ان کے انتظامی معاملات کا خیال رکھے، کیونکہ وہ ذرا شرطیں تھوڑے زیادہ سخت بھی ہیں.
وہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستانی کتنے عاشق ہیں. بس وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں ان کو آواز کا موقع نہ دے آدمی کہ بے ادبی کا خطرہ ہے. اور میں آپ کو اس سے آگے کی بات عرض کروں نا، جو اللہ میرا مذہب یہ ہے، میں نے جن بزرگوں کے ساتھ رہا ان کا مسلک یہی تھا، جو اللہ آپ کو جعلی مبارک کے پاس سے سناتا ہے وہی اللہ آپ کو پیچھے سے سناتا ہے. بہت سے مشائخ کا مزاج یہ تھا کہ وہ قدمین شریفین کی طرف سے درود پڑھتے تھے باہر سے دور سے، تاکہ یکسوئی سے زیادہ پڑھ سکے. اور بعض اللہ والوں کے نزدیک صوفیاء کا مذہب یہ ہے کہ سارا مواجہ جو ہے، سارا مسجد نبی مواجہ ہے، کہیں سے بھی پڑھ اللہ پہنچاتے ہیں، کہیں سے بھی ہو. اور پھر جو دربان وہاں کھڑا ہے نا فرشتہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی سماعت کو بہت تیز کیا ہے. وہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو اس آدمی کا نام بھی آتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے. اب بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے عقائد کے ساتھ، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ذوق کے ساتھ. اب ذوق کو عقیدہ نہیں بنا سکتا آدمی، اور عقائد کو ذوق نہیں بنا سکتا. فرق کو سمجھنا ضروری ہے. عقائد وہی ہیں جو کتابوں میں درج ہو گئے ہیں قرآن و سنت میں. اب ایک آدمی نے مجھ سے بڑے پروگرام میں پوچھا کہ جی شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ کے ہاتھ مبارک ظاہر ہو گئے، یہ سچ ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ اپنی قدرت سے اپنے محبوب کے ہاتھ کو ظاہر کر دے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ آپ کو کئی لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو وہیں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب بھی سنتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. مولانا جامی فرماتے تھے، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، فرمایا میں نے تو زندگی میں جب بھی حاضر ہوا میں نے سلام بھی کیا اور سلام کا جواب بھی لیا، اور جب میں نے سلام پیش کیا آگے سے جواب آتا بسلامت رویو باز آئی، بسلامت رویو. اب یہ جامی کے کان سن سکتے ہیں، اس کے لیے کان بھی کس کے ہونے چاہیے؟ جامی کے. اس کے لیے کان بھی حبشی والے ہوں، رومی والے ہوں، بایزید والے ہوں. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، جس کا جس قدر تعلق ہے اس قدر اس کے ساتھ جتنی روح میں لطافت ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے. اللہ اپنی قدرت سے اگر کسی کے ساتھ معاملہ کر دیں تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنا بھی آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرے مواجہ شریف کے سامنے قدمین کی طرف سے پیچھے بیٹھ کر، وہ ساری جگہ مقام ادب ہے. وہ ساری جگہ کیا ہے؟ مقام ادب ہے. ساری جگہ مقام ادب ہے. اور جن لوگوں کو یہ عقیدہ نہیں ہوتا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع نہیں ہے، میں سوچتا رہتا تو یہ وہاں جا کریں گے کیا؟ یہ کیوں جائیں گے؟ جی بولو یہ کیا کریں گے جا کر ادھر؟ کوئی فائدہ ہے جانے کا؟ ہم تو ایک سوچ سے جا رہے ہیں نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جتنے لوگ بات کرتے رہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ جانے کی سوچ رکھو، تم کیوں جاؤ گے؟ ایسے ہی جانا کیا ضرورت ہے جانے کی؟ پھر کیوں جائیں گے آپ؟ اس عقیدے کی اہمیت پر میرے وجدان میں ایک دفعہ بات آئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا بارگاہ رسالت میں حیات انبیاء کا عقیدہ نہیں ہوتا نا وہ مدینہ شریف ٹھہر ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. وہ کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا کرو گے جا کے وہاں پہ؟ آپ کو جانے کا فائدہ کیا ہے پھر؟
اور کچھ تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن سے میں نے خود بھی سنا کہ جی بس زیارت کے لیے کیا کریں گے جا کے، مسجد نبی کی زیارت کا کوئی ثواب نہیں ہے، مسجد اللہ کے نبی نے منع فرمایا جی نہیں آنا۔ میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیے کہ مکہ مکرمہ؟ ہمارے اپنے اکابر کا ایک ذوق تھا، وہ پہلے بارگاہ رسالت میں جاتے تھے، پھر بارگاہ خداوندی میں جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بارگاہ رسالت سے چلا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ تو میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا، حضرت نے فرمایا اس پہ دو قسم کی کیفیات ہیں، جن پر رسالت کا غلبہ ہوتا ہے وہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، جن پہ توحید کا غلبہ ہوتا ہے وہ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ غلبے دونوں ٹھیک ہیں، غلبے دونوں ٹھیک ہیں، بعض مدینہ منورہ پہلے جاتے ہیں اور بعض مکہ مکرمہ پہلے جاتے ہیں، دونوں کا جانا ٹھیک ہے۔ تو میری اپنی کوشش بھی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کبھی جہاز ملے تو پہلی فلائٹ مدینہ منورہ کی لینی چاہیے، پھر مکہ مکرمہ جائے آدمی، لیکن اللہ جس طرح لے جائے بس، جس طرح بھی لے جائے بس، ہاں جس طرح بھی لے جائے۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بہرحال یہ آج مولوی فضیل صاحب نے بھی تقریر بھی اور پھر نعت، پھر مولوی عبدالباسط صاحب نے، مولوی حمزہ صاحب نے، سب نے اسی موضوع کو لیا، تو میرے جذبات نے بھی انگڑائیاں لی، میں نے بھی یہی موضوع بیان کر دیا آپ سے۔ جی نعت کے اشعار رہ گئے ہیں، اصل میں میرا گلا ٹھیک نہیں ہے تو میں ایسا پڑھوں گا آپ ہنسیں نہ پھر۔ جی قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دیا۔ اس آدمی کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، اچھا ایسا کوئی نہیں ہے کہ بہت پیسے والا آدمی ہے، ایسے ہی پھرتا چلتا ہی ہے، کوئی خاص کارگزاری نہیں ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے ہی لوگوں سے انتظام کراتے رہتے ہیں، سمجھے نا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو یہ اس پہ آپ، تو ویزا میرا لگا ہوا تھا، ایک اور ATM بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ساتھ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گروپ میں ہم نے ایک آدمی رکھا ہوا، اس کا نام ہم نے ATM رکھا ہوا ہے، ATM سمجھتے ہیں نا، ہاں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی آپ ہر دوسرے مہینے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے ایک آدمی مجھے اس نے بہت دفعہ کرایہ دیا نا، ٹکٹ کا خرچہ دے دیا، بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس کا بھائی ایک دن مجھے کہتا ہے حضرت اس پیوں کا 10 روپے نہیں دیتے، تم پتہ نہیں کیسے چاہ دیں، اپنے باپ کو 10 روپے نہیں دیتا یہ آپ کو کیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں دے دیتا ہے، سمجھا نا۔ بس اللہ کرتے ہیں، قصہ یہ نہیں ہے، گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے۔ بس اللہ کا ایک نظام ہے، جب بلاوا آ جاتا ہے نا تو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ہی نظام پیدا کرتے ہیں اور اسی کے کارخانہ قدرت میں سب کچھ چلتا ہے۔ تو میری یہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ مبارک سفر سے ہماری نسلوں کو بھی محروم نہ کرے، اللہ بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، اور آخر مرنا ہے،
زندگی کے آخری سفر میں میری دعا التجا بھی ہے، آپ کو بھی سب کو رکھنی چاہیے کہ آخری آرامگاہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب میں اپنے روضہ اطہر سے اٹھوں گا نا تو پھر میں بکی والوں کے پاس جاؤں گا اور میں ان کی سفارش کروں گا۔ پھر اگر ہماری سفارش بکی میں ہو گئی پھر ہمیں اور کس کی سفارش کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دعا التجا کرنی چاہیے، مانگتا بھی رہے آدمی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سفر جو ہے نا جی یہ لمبے چوڑے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اچھا کہ بڑا بزنس مین ہوگا، بڑے پیسے ہوں گے پھر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اللہ لے جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تقریباً جانے والے ایسی فقیر ہی ہیں سارے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مولوی حمزہ اس کے پاس کیا ہے، یہ عبدالباسط صاحب ان کے پاس کیا ہے، مولوی عثمان دہی کنگلا، اور اس طریقے سے اور بھی وہ امجد شاہ صاحب پیچھے وہ بھی اس طرح ہی ہے۔ یعنی یہ جتنے جانے والے ہیں میرا خیال ہے یہ سال میں ان کا دوسرا تیسرا سفر ہے، یہ ایسے ہی ہے سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایک اے ٹی ایم ہے ہمارے پاس، باقی سارے اسی طرح جانے والے سارے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اللہ کا غیبی نظام ہے، غیبی نظام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جب بلاوا آ جاتا ہے آپ کی کمی محسوس کریں گے ہم پھر ادھر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ خیر کرے گا۔ ہم میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے اکٹھے تھے نا، 2 ہی مہینے کی بات ہے جی، 2 مہینے۔ تو بس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ سب کی طرف سے جتنا مجمع بیٹھا ہے انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام بھی عرض کریں گے، دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو زندگی میں بار بار بچوں سمیت اہل خانہ سمیت یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ گناہوں کو بخش دے، اگلی زندگی کو ہمارے اللہ تعالیٰ انسان کر دے، ہمیں مسلمان صحیح کر دے، اور یہ سفر ہم سب کے لیے تزکیہ کا باعث فرمائے۔ کل کا جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کو کیا منظور ہے، ہمارا حرم مکہ مکرمہ میں ہے، اگلا جمعہ مدینہ منورہ میں ہے، بس مدینہ منورہ جمعہ پڑھ کے ہماری واپسی ہے، یہ 7-8 دن کا سفر ہے، بس 7-8 دن کا سفر ہے انشاءاللہ، ہلکے بھی بدستور ہوں گے انشاءاللہ، باقی نظام بھی سارا معلومات اپنے چلتے رہیں گے سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بس تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، مراقبہ کر لیں، اللہ کی طرف دھیان دیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پھر نماز۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، 2 زانوں ہو کے جو بیٹھ سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بیٹھیں، ہلکا ٹھیک کر لیں۔ ساری خواتین بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر دل کی زبان میں، دل میں اللہ اللہ اللہ،
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ يا هو يا من هو يا من لا إله إلا هو، أسألك أن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتجاوز عني برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اللہ ہماری تندرستیاں دور فرما، اللہ ہمارے قرض دور فرما، اللہ ہمارے مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ اللہ ایمان میں فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، معذور ہونے سے بچا، محتاج ہونے سے بچا، تندرست ہونے سے بچا، مقروض ہونے سے بچا، اے اللہ فالج سے بچا، کوڑ سے بچا، یا اللہ دل کی بیماریوں سے بچا، گردے مفید ہونے سے بچا، اے اللہ ٹانگ ٹوٹنے سے، اعضاء ٹوٹنے سے محفوظ فرما، اے اللہ برس سے بچا، اے اللہ شرم و حیا والی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے دوست
سہیل بھائی کے والد بیمار ہیں، میرے چچا بیمار ہیں، اور ہمارے گھروں میں جتنی بیماریاں، اللہ تو فضلوں سے مہربانی فرما، اللہ سے مہربانی فرما۔ ہمارے دوست مولوی یاسر کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ کی مغفرت فرما، اللہ درجات بلند فرما۔ ہمارے بھائی حسن زیدی صاحب کے بھائی فوت ہو گئے، اللہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جتنی عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جائزیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما، قبول فرما، غیب سے ہماری امداد فرما، غیبی نصرت فرما، سفر کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، بخیر و عافیت سارے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بخیر و عافیت اپنے گھر تک واپس پہنچا۔ یا اللہ سب کی ستر پوشی فرما، اللہ اپنے ستر کی چادر سب پہ دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے دشمنوں کو، ہمارے حاسدین کو اللہ ہدایت نصیب فرما، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، فلسطین کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جن کے مقدروں میں تم نے ہدایت نہیں لکھی، میرے اللہ کو چھان چھان کے تباہ برباد فرما۔ اللہ ایک ایک کو نشان عبرت بنا، اللہ ایک ایک کو نشان عبرت بنا، ان کو خود آپس میں لڑا کر اللہ تباہ برباد فرما، اللہ ان کو آپس میں لڑا کے تباہ برباد فرما۔ یا اللہ آپس میں لڑا کے مار خدایا ان کو ذلیل کر، یا اللہ ان کو رسوا کر، یا اللہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، رافضیوں کا اور مرزائیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ دنیا کے نقشے پہ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ تو خود ہی ان کی غیب سے مدد فرما، جو تیرے نام میں لڑنے والے ہیں، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے، بچوں کے نصیب مقدر اچھے فرما، اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کے نصیب روشن فرما، اولادوں کو دین پر قائم فرما، اولادوں کی دین دنیا اچھی فرما، اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے مقدر اچھے کر، بچوں کے مقدر اچھے کر۔ یا اللہ جادو سے، جنات سے، نظر سے، حسد سے، شیاطین کے فتنوں سے اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اہل تعلق میں ایک خاتون کا آج انتقال ہوا ہے چترال کے اندر، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ اور جتنے لوگ بیمار پریشان ہیں اللہ سب کی مدد نصرت فرما۔ اس مجمع میں یا اللہ کتنے تیرے بندے حرم کی شوق کو لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی حرم جانے کے راستے کو کشادہ فرما۔ یا اللہ مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ بہت شرمندگی سے سفر ہو رہا ہے، یا اللہ ندامت سے سفر ہو رہا ہے، یا اللہ تیرے در پہ چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ اس سفر کو یا اللہ ہماری زندگی میں اصلاح کا ذریعہ فرما، انقلاب کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ یہ تیرے در کے فقیر تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہر جمعرات کو آتے ہیں، تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، یا اللہ تو اپنا وصل نصیب فرما دے، یا اللہ اپنا وصال نصیب فرما دے، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب ہی کر دے، یا اللہ تجھ سے کون پوچھنے والا، یا اللہ ان سب کو بخش دے، یا اللہ ان کے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ان کے سب کے استادوں کو بخش دے، یا اللہ اولادوں کو بخش دے، یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، یا اللہ تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، یا اللہ اگر تو ہماری دلجوئی نہ کرے گا، تو ہماری دستگیری نہ کرے گا، یا اللہ کافر تانا دیں گے، بت کے پجاری تانا دیں گے، یا اللہ ان کا خدا کوئی نہیں ہے، یا اللہ ہم تو آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، یا اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ میرے ساتھ جانے والی اس سفر میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے جتنے بھی جا رہے ہیں اللہ سب کو اپنا محبوب بنا کے لے جائے، یا اللہ سب کو اپنا بنا دے، یا اللہ جب کعبے کی تجلی ان پہ پڑے تو یا اللہ ان کے نفسوں کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دے، یا اللہ جب بارگاہ رسالت میں جائیں تو ستھرے ہو کے جائیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو بخش دے، یا اللہ پاک کر دے، یا اللہ سب کی گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اے اللہ ہمارے والدین جو ہماری خوشیوں پہ خوش ہوتے تھے
ہمارے بہن بھائی جو ہماری خوشیوں پہ خوش ہونے والے تھے اللہ وہ تیرے پاس چلے گئے، ہمارے اس سفر کی خبر ہمارے پیروں استادوں کو دے دے یا اللہ، ہمارے مشائخ کو دے دے یا اللہ، ہمارے والدین کو دے دے یا اللہ، اس عمرے کا ثواب یا اللہ میرے والدین کو پہنچا دے، ہمارے مشائخ کو پہنچا دے، پیروں استادوں کو پہنچا دے یا اللہ، اس سفر کے جتنے اعمال ہیں یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ سیدنا عمر کو پہنچا دے یا اللہ، مسجد اقصیٰ کی آزادی والے صلاح الدین ایوبی کو پہنچا دے یا اللہ، طارق بن زیاد کو پہنچا دے یا اللہ، یا اللہ ان اپنے پیاروں کی ارواح کو خوش فرما دے یا اللہ، یا اللہ ان کی روحوں کو ہم سے راضی کر دے یا اللہ، ہم ان کے سامنے بہت شرمندہ ہیں، ان کی روحوں کو ہم سے خوش کر دے یا اللہ، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اے اللہ میں جتنی دعائیں حرم میں مانگوں اس سارے مجمع کے حق میں اللہ قبول کر دے، ان کے بچوں کے حق میں قبول کر دے، عورتوں کے حق میں قبول کر دے، سب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرما دے، سب کو معاف فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔